بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم سلطنت عثمانیہ کے انتظام مملکت کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں سلطنت عثمانیہ کے ادارہ حکومت اور ادارہ اسلامیہ کے بارے میں بات کی تھی، تو انتظامی لحاظ سے سلطنت عثمانیہ دو قسم کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ایک وہ جو براہ راست عثمانی سلطنت کے تحت تھے، اور دوسرے وہ علاقے تھے کہ جہاں پہ ان علاقوں کی اپنی حکومتیں تھیں، لیکن وہ خراج یا جزیہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کو ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ کریمیا کا علاقہ تھا، ولاچیا کا علاقہ تھا، مالدیویا کا علاقہ تھا، ٹرانسلوانیا کا علاقہ تھا۔ اسی طرح یمن اور حجاز، اگرچہ یہ باجگزار جو ہے ریاستیں ہیں، ان کی حیثیت ہوتی تھی، اور ان کے حاکموں کو اگرچہ عثمانی سلاطین کی طرف سے مختلف خطابات دیے جاتے تھے، اور ان علاقوں میں عثمانی نمائندہ بھی موجود رہا کرتا تھا۔ تو حجاز کے علاوہ جتنے بھی یہ علاقے ہیں، سب سے خراج آیا کرتا تھا، لیکن حجاز کے تمام تر اخراجات خود سلطنت عثمانیہ وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حجاز کے اندر جو حاکم رکھا جاتا تھا تو اس کا نام شریف تھا، اسے شریف مکہ کہتے تھے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ خاندان رسالت سے ہوا کرتا تھا، یعنی شریف مکہ کا۔ اور براہ راست مرکزی حکومت کے زیر انتظام جو ملک ہوا کرتے تھے تو ان کے حاکم والی کہلاتے تھے، اور یہ دو علاقوں پر بنیادی طور پر مشتمل تھے، یعنی یورپی علاقے جنہیں رومیلیا کہا جاتا تھا، یعنی رومیلی علاقے، اور اسی طرح ایشیائی علاقے جنہیں اناتولیا کا نام جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ اور قاضی عسکر بھی ان دونوں علاقوں کے الگ الگ ہوتے تھے، یعنی ایک رومیلی علاقے کا اور ایک دوسرا اناتولیا کے علاقے کا۔ تو دو الگ الگ مین قاضی جو تھے وہ مقرر تھے۔ اور چونکہ سلطنت عثمانیہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، تو یہ جو صوبائی نظام بنایا گیا تھا کنٹرول کرنے کے لیے، انتظام بنانے کے لیے، تو سب سے پہلے جو صوبے تھے تو انہیں ایالت کا نام جو ہے وہ دیا جاتا تھا، اور پھر ان ایالتوں کو سنجق میں تقسیم کیا جاتا تھا، سنجق کو پھر قضاء میں، قضاء کو پھر کوئے میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور صوبوں کا ہی پہلا نام ایالت تھا، جنہیں پھر ولایت کا نام دے دیا گیا۔ اور سنجق کی جو حیثیت ہے وہ یوں سمجھیں کہ موجودہ دور میں جو مختلف صوبوں میں مختلف ضلعوں کی حیثیت ہوا کرتی ہے، اور ولایتوں کے یعنی صوبوں کے جو حاکم تھے انہیں بیلر بے یا پاشا، اور ضلعوں کے جو حاکم ہیں وہ سنجق بے کہلاتے تھے۔ اسی طرح سنجق کے حاکم کی 2 قسمیں ہوا کرتی تھیں، ایک شہزادہ اور ایک غیر شہزادہ، یعنی کبھی تو یہ انتظام ایک شہزادے کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا، اور کچھ ایسے سنجق اور ضلع بھی ہوتے تھے جہاں پہ غیر شہزادے جو ہیں ان کو متعین کیا جاتا تھا۔ اور سلیمان اعظم یعنی سلیمان قانونی کے عہد میں سلطنت 21 ولایتوں اور 250 سنجقوں میں تقسیم تھی، اور ہر صوبے کی ایک مجلس شورا ہوتی تھی جس کا صدر وہاں کا والی ہوتا تھا۔ قضاء کسی بڑے شہر یا اس سے ملحق چند قصبات پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس کا حاکم اعلیٰ صوباشی یعنی فوج کا افسر ہوتا تھا۔ کوئے میں گاؤں اور قصبے یہ شامل کیے جاتے تھے، اور غیر فوجی معاملات خصوصاً شرعی اور قانونی امور کی دیکھ بھال کے لیے یہ وہاں پر مختلف قاضی جو ہیں وہ متعین ہوتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ہم سلطنت عثمانیہ کا جو اقتصادی نظام تھا اس کی بات کریں گے، کہ سلطنت عثمانیہ کا اقتصادی نظام اس کے جغرافیے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ 3 براعظم مل رہے تھے، تو تجارت کے محصولات کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اقتصادی لحاظ سے بڑی فوقیت رکھتی تھی،
اور یہ مسلسل اپنے جغرافیے کی وجہ سے یہ مالی فوائد حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی طاقتوں نے دوسرے ممالک تک پہنچنے کے لیے اور بحری راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اور جیسا کہ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کر لیا، اور اسی طرح جو پرتگال کے یہ یعنی جہاز ران تھے تو وہ انڈیا تک آ پہنچے، تو پھر یہ یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ سے جو راستے گزر کے جاتے تھے تجارتی، ان کو چھوڑ کے اور جو راستے ہیں وہ تلاش کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پھر سلطنت کی جو مالی حالت ہے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو سلطنت عثمانیہ میں جو علاقوں کی تقسیم کی جاتی تھی ارضیات کی، تو یہ در ذیل طریقے تھے، یعنی اراضی کا وہ بڑا حصہ یعنی جو براہ راست سلطنت عثمانیہ کے ماتحت ہوتا تھا، اسی طرح وہ علاقے جن کا انتظام خاص ضوابط کے ماتحت ہوتا تھا، اور اسی طرح متعدد باج گزار صوبے، اور اسی طرح بعض وابستہ ریاستیں۔ تو جو بزور شمشیر فتح کی گئی زمینیں تھیں تو وہاں سے 10واں حصہ موصول میں لیا جاتا تھا، اور دوسری وہ زمینیں جو مفتوحین اور رعایا کے قبضے میں تھیں ان کے لیے بھی 10واں حصہ موصول کا جو ہے وہ مقرر تھا۔ اسی طرح وہ زمینیں جن کو بادشاہ نے جنگی خدمات کے صلے میں عطا کیا ہوا تھا تو ان کی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھیں، ایک جس پر شرعی اصولوں کے مطابق عمل درآمد ہوتا تھا، اور دوسرے وہ حصے تھے جن پہ مقنن کی رائے کے مطابق عمل ہوتا تھا۔ تو تمام محاصل کا عام نام خراج تھا، ان میں جزیہ، مال گزاری، محصول، پیداوار وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں، اور رعایا کی فلاح اور بہبود اور خوشحالی یہ سلاطین کا نصب العین تھا، اور غیر مسلم رعایا سے بھی جزیہ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ناجائز محصول جو ہے سلطنت عثمانیہ میں حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہی وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں حیرت انگیز طریقے سے ترقی کی، یہاں تک کہ اس نظام میں کمزوریاں آنے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا وجود ختم ہوا۔